34 واجبات لکھے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، یہ بھی کیا ہے، یعنی کوئی ایک لفظ بھی چھوٹا نماز کیا ہو جائے گی، واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر چھوٹ گیا تو ویسے سجدہ صاف کر کے، اگر آپ کو یاد ہے کہ بھائی چھوٹا ہے، سجدہ صاف کر کے آپ اس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کو پڑھنا، 3 چھوٹی آیتوں کے برابر اس کو پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ نمبر 4، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ وطر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ سورت پڑھنے سے پہلے الحمد شریف صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا، یہ بھی واجب ہے، یعنی سورہ الحمد کی تکرار کرے گا تو سجدہ صاحب اس پہ کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان فصل نہ ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہونا، آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا، یعنی خاموش رہنا، نہ ہی خاموش رہنا۔ تو سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آپ فصل نہیں کریں گے، ہاں آمین اور بسم اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن فصل نہیں کریں گے آپ، یعنی کہ 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہنا، 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش رہنا، یہ فصل کہلائے گا، یہ کیا کہلائے گا، فصل کہلائے گا۔ اچھا، ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے ہونا، 2 سے کم یا 2 سے زیادہ نہ ہونا، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنا سیدھا، ایک سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، سجدے کرتے وقت دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگانا، 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ، یہ کیا ہے، واجب ہے، کیا ہے، ایک انگلی کا پیٹ لگنا کیا ہے، شرط ہے، 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا کیا ہے، واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی ہر رکن کو اطمینان سے ادا کرنا، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، آپ رکوع میں گئے ہیں فوراً سے کھڑے نہیں ہوں گے، ایک سبحان اللہ کی مقدار آپ جو ہے وہ ٹھہریں گے، جلسے میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں گے، قومہ میں ایک سجدے سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں گے، اور سجدے میں بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہریں گے، بغیر اس کے وہ ارکان ادا نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، پہلی رکعت پہ قاعدہ کر دیا تو کیا ہو جائے گا، آخر میں سجدہ صاحب واجب ہوگا، یاد آنے پہ فوراً کھڑا ہو جائے وہ، ٹھیک ہے، اپنی رکعت مکمل کرے، ٹھیک ہے، اور قاعدہ اولیٰ میں بیٹھے، آخر میں کیا کرے، سجدہ صاحب کرے۔ قاعدہ اولیٰ کرنا اگرچہ نفل نماز ہو، قاعدہ اولیٰ کرنا اگرچہ نفل نماز ہو، یہ بھی کیا ہے، واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں پوری اتحیات پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، فرض، وتر، سنت موقعہ کی قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ نہ پڑھنا، نہ خاموش بیٹھے سوچتے رہنا، قاعدہ اولیٰ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ اتحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کچھ نہ پڑھا تو لیکن خاموش بیٹھے رہے، بیٹھنا بھی نہیں، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جہری نمازوں میں امام کا، اچھا، اسی طرح 4 رکعت کی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا، جہری نمازوں میں امام کو بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے، سری نمازوں میں امام منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے کو آہستہ قرات کرنا، یہ کیا ہے، واجب ہے۔ تو سری نمازوں میں امام اتنی آواز سے تلاوت کرے گا خود کو آواز آئے، نمازیوں کو آواز نہ جائے، خود کو آواز آئے، ہاں قریب کوئی کھڑا ہوا ہے اس کو آواز آ رہی ہے، اس سے کان تیز ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن امام بس اتنا پڑے گا کہ اس کو اپنی آواز آ جائے۔ جہر کا مطلب سمجھتے ہیں، کم از کم 3 سے 4 بندے بیٹھ سنیں آس پاس کے نمازی، یہ جہر ہے، اور سر کیا ہے، آہستہ آواز میں قرات کرنا، خود کو سنائی دے۔ وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے،
یعنی کہ آپ جب تکبیر قنوت کہیں گے، ٹھیک ہے، ویسے تو تکبیر کہنا جو ہے وہ سنت ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ. آپ کوئی بھی تکبیر کہیں گے جس کو تکبیر انتقال سجدے میں جانے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے، وہ تکبیر انتقال ہے، وہ سنت. لیکن جو آپ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہیں گے وہ کیا ہے؟ واجب. اگر وہ ترک ہو گئی آخر میں سجدہ صاف. وطر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں کہنا واجب ہے. عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا واجب ہے. عام نمازوں میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ سنت. اس میں کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ امتیاز کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے. صحیح؟ اس کی اہمیت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو واجب ہے. آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے. آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت کرنا کیا ہے؟ آپ نے آیت سجدہ پڑھی، آپ اسی وقت سجدہ تلاوت میں جائیں گے. سجدہ تلاوت چھوڑ دیا تو نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. ہاں تراویح میں کرتے ہیں نا، فوراً سجدہ تلاوت کرتے ہیں، وہ واجب. سجدہ صاف واجب ہونے کی صورت میں سجدہ صاف کرنا یہ بھی واجب ہے. اب کسی نے سجدہ صاف ہی بھول گیا، وہ کہ آخر میں سجدہ صاحب اس کو یاد نہیں رہا کہ بھائی کیا. تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ صاحب بھول گیا، اب کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا تھا، سجدہ صاحب اس پہ لازم تھا، اور اس نے کیا کر لیا؟ سلام پھیر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ سلام پھیر دیا. بھلے ایک طرف پھیرا، بھلے دونوں طرف پھیر دیا. تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے منافی نماز کام نہیں کیا، نماز کے منافی کام نہیں کیا، یعنی کہ کچھ کھایا پیا نہیں، قبلے سے سینہ نہیں پھیرا، اٹھ کے چلنا نہیں شروع کر دیا، تو وہ کیا، ہاں تو وہ کیا کرے؟ اب سجدہ صاف کر لے. اب سجدہ صاف کرے، سجدہ صاف کریں گے، پھر وہی تحیات پڑھے، دوسری پڑھے، سلام کرے.